ایمان کے بعد میں نے عبادت کرنا اور انجیل پڑھنا سیکھا، اور میں نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کی پیروی کرنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں میں نے آخری ایام کی عدالت کے متعلق بہت سے آن لائن ویڈیوز دیکھی۔ انہوں نے وہی سے اس پیشن گوئی کا ذکر کیا تھا۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ اور میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو خدا کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور مردوں کی عدالت ان باتوں سے کی گئی جو ان کے اعمال کے مطابق کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ آخری ایام میں خداوند یسوع سفید چوغے میں عظیم سفید تخت پر براجمان ہے، اور ہر کوئی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ وہ ہر شخص کی زندگی کے اعمال کے مطابق اس کی عدالت کرتے ہیں۔ گناہگار سزا پانے کے لیے جہنم میں جاتے ہیں، اور جو گناہگار نہیں وہ اٹھا کر اوپر بادشاہی میں لے جائے جاتے ہیں۔ ان ویڈیوز نے میرا ذہن خداوند کی عدالت کے تصورات سے بھر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آخری ایام میں اس کی عدالت ویسی ہی ہوگی جیسا ویڈیوز میں کہا گیا۔ میں نے خداوند کی تعلیمات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ عدالت کرنے کے لیے لوٹے گا تو بادشاہی میں میرا خیر مقدم کرے گا۔ 2004 میں انڈونیشیا نے خوفناک سونامی کا سامنا کیا جس میں 2 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ مجھے ادراک ہوا یہ خدا کا غضب ہے، اور وہ ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ عدالت کا دن بہت جلد آنے والا ہے۔ میرے ایمان کے تمام سالوں کے دوران میں نے خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں اس کے کلام پر عمل اور دوسروں سے خود جتنی محبت نہ کر سکے۔ جب اپنی ساس کو میری نند سے اپنی برائی کرتے سنا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے دولت کا لالچ کیا اور دنیاوی رجحانات کی پیروی کی۔ انجیل کہتی ہے اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ خدا پاک ہے اور کوئی ناپاک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ آمین۔ میں ہمیشہ گناہ اور اعتراف کرتی رہی اور خود کو گناہ سے بچا نہیں پائی۔ کیا واپس لوٹنے والا خداوند میری عدالت کرے گا اور مجھے جہنم میں بھیج دے گا؟ تو میں نے کچھ پادریوں سے پوچھا کہ گناہ کرنے کا مسئلہ حل کیسے کیا جائے۔ انہوں نے کہا جب تک ہم خدا سے دعا، اعتراف اور توبہ کرتے ہیں وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں پہلے کی طرح گناہ اور اس کا اعتراف کرتی رہی۔ ہر بار جب میں گناہ کرتی مجھے خوف محسوس ہوتا۔ خداوند آخری ایام میں ایک ایک کر کے ہمارے اعمال پر ہماری عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر میں گناہ کرتی رہی تو میری عدالت کی جائے گی اور مجھے سزا دی جائے گی۔ میں بادشاہی میں کیسے جا سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ فروری 2018 میں میرے شوہر نے آن لائن اجتماعات میں شامل ہونا شروع کیا۔ وہ روزانہ بہت خوش نظر آتے تھے اور اپنے ایمان میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے تھے۔ اس سے مجھے تجسس ہوا کہ وہ اپنے اجتماعات میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا خداوند یسوع قادر مطلق خدا کے طور پر واپس آ چکے ہیں اور وہ عدالت کا کام کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ اگر خداوند یسوع واپس آ چکے ہیں، وہ آسمان میں ایک عظیم تخت پر بیٹھے ایک ایک کر کے ہماری عدالت کر رہے ہوں گے، اور یہ نظارہ پہلے دیکھا نہیں گیا ہے، تو پھر آخری ایام کی عدالت پہلے ہی کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا تو وہ صرف ہنسے اور کہا آخری ایام میں خدا کی عدالت کا کام ایسا نہیں ہے جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ خدا جسمانی شکل میں زمین پر آیا ہے اور وہ ہمارا عدالت کرنے کے لیے سچائی کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے شکوک بڑھے اور میں حیران ہوئی۔ خداوند الفاظ کے اظہار کے ذریعے ہمارا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کسی پادری بزرگ کو ایسا کہتے نہیں سنا ہے۔ جیسا کہ میرے شوہر نے قادر مطلق خدا کا آخری ایام کا کام ابھی قبول کیا تھا، وہ اچھی طرح وضاحت نہ کر سکا، اس لیے اس نے مجھے قادر مطلق خدا کی کلیسیا کے لوگوں سے ملنے کو کہا۔ میں پہلے تو نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ میرا شوہر مدبر اور اپنے ایمان میں پختہ آدمی تھا اور اسے یقین تھا کہ خداوند واپس آ چکا تھا اور عدالت کا کام کر رہا تھا، مجھے لگا اس کے پاس اچھی وجہ ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ آیا خداوند واقعی واپس آیا تھا یا نہیں۔ میں ان کے اجتماعات میں شرکت کے لیے راضی ہو گئی۔ ایک اجتماع میں میرے سوال پر کلیسیا سے تعلق رکھنے والی بہن نے رفاقت کی۔ وہی میں عظیم سفید تخت کی عدالت کا ایک تصور تھا جسے یوحنا نے پتمس کے جزیرے پر دیکھا تھا، جو اس کام کی پیشن گوئی تھا جو خدا آخری ایام میں کرے گا، اور اس کے حقائق ظاہر نہیں کیے تھے۔ ہم اپنے تصورات سے اس پیشن گوئی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔
انجیل کہتی ہے پہلے یہ جاننا کہ صحیفے میں کوئی بھی پیشن گوئی کسی نجی تعویل کی مرہون منت نہیں ہے، کیونکہ پیشن گوئی آدمی کی خواہش سے کبھی واقع نہیں ہوئی، لیکن خدا کے مقدس لوگ اس وقت بولتے جب روح القدس انہیں تحریک دیتا تھا۔ جب پیشن گوئیوں کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس خدا سے ڈرنے والا دل ہونا چاہیے۔ پیشن گوئیاں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور پراسرار ہوتی ہیں، اس لیے صرف خدا ہی ان کا مطلب ظاہر کر سکتا ہے۔ آمین۔ لوگ انہیں صرف اس وقت سمجھتے ہیں جب ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی لفظی تشریح کریں، ہم خدا کو محدود اور ناراض کرنے والے ہوں گے۔ ہاں بالکل۔ فریسیوں نے مقدس کتاب کے لغوی معنی کو مانتے ہوئے یہ تصور کیا کہ مسیحا ایک محل میں پیدا ہوگا اور برسر اقتدار آئے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ خداوند نہ صرف محل میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ بڑھائی کے بیٹے کے طور پر ایک کھرلی میں پیدا ہوئے، اور وہ واقعی اقتدار میں نہیں آئے۔ فریسی ہٹ درمی سے اپنے تصورات سے چمٹے رہے اور خداوند کو مسیحا ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کے کلام اور کام میں اختیار اور طاقت ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے مزاحمت کی اور ان کی مذمت کی۔ انہوں نے خداوند کو آخر میں مصلوب کیا تھا اور خداوند کی دل آزاری، خداوند کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی اور سزا دی گئی۔ صحیح۔ ہمیں فریسیوں سے لازماً سیکھنا چاہیے کہ پیشن گوئیوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور خدا کا کام اپنے تصورات کے ساتھ محدود نہ کریں۔ جی۔ میں نے سوچا کہ اس بہن نے جو کہا آگہی امیز تھا، اور یہ کہ یہ انجیل کے مطابق تھا۔ پیشن گوئیاں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور اس کے خیالات انسانوں سے زیادہ بلند ہے۔ خدا کی حکمت بھی انسانوں سے زیادہ بلند ہے۔ آمین۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ پیشن گوئیاں کیسے پوری کی جانی ہیں۔ انسان کبھی بھی خدا کے کام کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں خدا کا کام اپنے تصورات کے ساتھ محدود نہیں کر سکتی۔ میں نے بہن سے پوچھا، تم گواہی دیتی ہو خدا آخری ایام میں مجسم ہو کر زمین پر آ چکا ہے، سچائی کا اظہار اور عدالت کا کام کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انجیل میں سفید تخت کی عدالت سے کیسے منسلک ہے؟ بہن نے بائبل میں یہ آیات دیکھی۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس نے زمین پر رہنے والی ہر قوم، قبیلے اور زبان والوں اور امت کو سنانے کے لیے لازوال انجیل لے کر بآواز بلند کہا، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، کیونکہ وہ ابن آدم ہے۔ وہ جو مجھے اور میری باتوں کو رد کرتا ہے، اس کی عدالت کرنے والا ایک ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اس کی عدالت کرے گا۔ اور یہ ایک پترس میں ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ لازماً خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ آمین۔ اس کے بعد انہوں نے رفاقت دی۔ ان آیات میں ذکر ہے امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور لازماً عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنی عدالت کا کام کرنے کے لیے آخری ایام میں زمین پر آتا ہے، اور ایک یہ بھی کہتا ہے لیکن تمام عدالت بیٹے کو سونپتی ہے۔ بیٹا اور ابن آدم کا مطلب ہے کوئی انسان سے پیدا ہو اور عام انسانی صفات رکھتا ہو، خداوند یسوع کی طرح۔ اگرچہ ممکن ہے وہ باہر سے عام دکھائی دیتا ہو، اس کے اندر خدا کی روح اور الوہی جوہر ہے۔ نہ ہی خدا کی روح اور نہ ہی اس کے روحانی جسم کو ابن آدم کہا جا سکتا ہے۔ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ خدا آخری ایام میں ابن آدم کے طور پر تجسیم اپنائے گا تاکہ سچائی کا اظہار اور عدالت کا کام کرے، اور یہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ خدا کی آواز سنتے ہیں اس کے تخت کے سامنے آتے ہیں، پہلے ان لوگوں کی عدالت کی جائے گی، اس کے بعد اس نے قادر مطلق خدا کے کلام کے کچھ حصے پڑھے۔ خدا فردن فردن انسان کی عدالت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ انسان کو ایسے آزماتا ہے۔ ایسا کرنا فیصلہ کرنے کا کام نہیں ہوگا۔ کیا تمام انسانوں کی بدعنوانی ایک جیسی نہیں ہے؟ کیا تمام نوع انسانی کا جوہر یکساں نہیں ہے؟ جس چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ نوع انسانی کا بدعنوان جوہر ہے۔ انسان کا جوہر جسے شیطان اور انسان کے تمام گناہوں نے بدعنوان کر دیا ہے۔ خدا انسان کی معمولی اور غیر اہم غلطیوں کا فیصلہ نہیں کرتا۔ عدالت کا کام تمثیلی ہے، اور یہ خاص طور پر کسی مخصوص فرد کے لیے انجام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ ایسا کام ہے جس میں تمام نوع انسانی کے فیصلے کی نمائندگی کے لیے لوگوں کے ایک گروہ کی عدالت کی جاتی ہے۔
ذاتی طور پر ایک گروہ پر اپنا کام انجام دے کر مجسم خدا اپنا کام تمام نوع انسانی کے کام کی نمائندگی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے بعد یہ بتدریج پھیلتا ہے۔ عدالت کا کام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا کسی مخصوص قسم کے افراد یا گروہ کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ پوری نوع انسانی کی ناراست بازی کی عدالت کرتا ہے۔ انسان کی خدا کی مخالفت یا بے ادبی یا خدا کے کام میں انسان کا خلل وغیرہ، عدالت کیا جانے والا نوع انسانی کا خدا مخالف جوہر ہے، اور یہ کام آخری ایام کی فتح کا کام ہے۔ مجسم خدا کا کام اور کلام جو انسان نے دیکھا، یہ آخری ایام میں عظیم سفید تخت کے سامنے عدالت کا کام ہے، جس کا تصور انسان نے ماضی میں کیا تھا۔ وہ کام جو فی الحال مجسم خدا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، وہ عین عظیم سفید تخت کے سامنے عدالت کا کام ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ میں اس سے آگے والی پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے۔ آج کے فتح کے کام کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آج کی سزا اور عدالت آخری ایام کے عظیم سفید تخت کے سامنے عدالت ہے؟ کیا تو یہ نہیں دیکھتا؟ فتح کا کام آخری مرحلے میں کیوں ہے؟ کیا یہ اس انجام کا اظہار نہیں جس سے ہر فرد دوچار ہوگا؟ کیا فتح کی عدالت کے کام کے دوران سب اپنے اصلی رنگ دکھائیں اور ان کی اپنی قسم کے مطابق درجہ بندی کی جائے؟ نوع انسانی کی فتح کی بجائے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ اظہار ہے کہ ہر طبقے کے افراد کا اختتام کیسا ہوگا۔ لوگوں کے گناہوں کی عدالت اور مختلف طبقات کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بدکار ہیں یا نیکوکار۔ فتح کے کام کے بعد جزا و سزا کا کام شروع ہوتا ہے۔ جو اطاعت کرتے ہیں مکمل مفتوح آئندہ خدا کا کام کائنات میں پھیلانے پر لگا دیے جائیں گے۔ غیر مفتوح تاریکی میں اور آفت کا شکار ہوں گے۔ اس طرح انسانوں کی درجہ بندی کی جائے گی۔ بدکار بدی کے گروہ میں ہوں گے تاکہ وہ سورج کی روشنی نہ دیکھ سکیں، اور راست بازوں کو نیکوں کے ساتھ گروپ کیا جائے گا تاکہ روشنی میں رہیں۔ آمین۔ کیا میں اس کے بعد والی پڑھوں؟ جی ہاں۔ شاید بہت سے لوگ میری بات پر توجہ نہ دیں، لیکن پھر بھی میں ہر اس نام نہاد مقدس کو بتانا چاہتا ہوں جو یسوع کی پیروی کرتا ہے کہ جب تم عیسیٰ کو اپنی آنکھوں سے ایک سفید بادل پر آسمان سے اترتا دیکھو گے تو یہ راست بازی کے سورج کا ظہور عام ہوگا۔ شاید وہ تیرے لیے بہت پرجوش وقت ہو، اس کے باوجود تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو یسوع کو آسمان سے نازل ہوتا دیکھے گا، یہی وہ وقت ہوگا جب تو سزا کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ خدا کے انتظامی منصوبے کے خاتمے کا وقت ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب خدا اچھوں کو اجر اور بدکاروں کو سزا دے گا، کیونکہ خدا کا انصاف بشر کے نشانیاں دیکھنے سے پہلے ختم ہو جائے گا، جب صرف سچائی کا اظہار ہوگا۔ جو لوگ سچ کو نشانیوں کے بغیر قبول کرتے ہیں اور خالص ہو چکے ہیں، خدا کے عرش کے سامنے واپس آ کر اس کی آغوش میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں کہ جو یسوع سفید بادل پر سوار نہیں آئے گا وہ جھوٹا مسیح ہے، ہمیشہ کے لیے سزا ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ صرف اس یسوع پر یقین رکھتے ہیں جو نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن اس یسوع کو تسلیم نہیں کرتے جو کڑی عدالت کرتا اور سچی راہ اور زندگی جاری کرتا ہے۔ یسوع ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فقط اس وقت کر سکتا ہے جب وہ سرعام سفید بادل پر واپس آئے۔ وہ اپنی ذات میں بہت ضدی، بہت پر اعتماد اور بہت مغرور ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھلا یسوع کیسے اجر دے سکتا ہے؟ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ بہن نے پھر رفاقت دیتے ہوئے کہا، خدا آخری ایام میں عدالت کا کام ایسے نہیں کرتا جس طرح ہم تصور کرتے ہیں۔ سب کے گھٹنے ٹیکنے کے ساتھ خدا ہمارے گناہوں کو ایک ایک کر کے ظاہر کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نیچے آگ کی جھیل میں۔ اگر خدا نے انسان کی عدالت اس طریقے سے کی ہے تو کوئی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ سچ ہے، سچ ہے۔ ہمیں شیطان نے بدعنوان کر دیا ہے اور ہم شیطانی مزاجوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب ہمیں خداوند پر یقین ہو جائے تو کچھ اچھے کام، مہربانی والا عمل، سخت محنت کر سکتے اور انجیل کو پھیلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک گناہ گار فطرت ہے۔ گناہ اور اعتراف کرتے رہتے ہیں، خداوند کی تعلیمات کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ سچ ہے۔
جب خداوند وہ نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں تو اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہم اپنے مفادات وقار کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے مفادات متاثر ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ انجیل کہتی ہے پاکیزگی کے بغیر کوئی انسان خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ کیا ہمارے جتنے گناہ گار لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر خدا نے ہمارے موجودہ رویے کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور ہماری مذمت کی، کیا ہم سب کو سزا نہیں دی جائے گی، فنا نہیں کر دیا جائے گا؟ ہاں، انسانوں کو گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے خدا نے آخری ایام میں ایک بار پھر بطور ابن آدم تجسیم اختیار کیا اور خفیہ طور پر آیا۔ وہ قادر مطلق خدا ہے جو سچائی کا اظہار، نوع انسانی کی عدالت اور تزکیہ کرتا ہے۔ وہی میں یہ عظیم سفید تخت کی عدالت کا کام ہے۔ خدا پہلے مجسم ہو کر عدالت کا کام کرتا ہے تاکہ انسان کا تزکیہ کیا جا سکے اور اسے بچایا جا سکے اور غالبین کا ایک گروہ بنایا جا سکے۔ وہ پھر بڑی آفات لاتا، نیکوں کو بدلہ اور بدکاروں کو سزا دیتا ہے اور اس برے قدیم دور کو ختم کر دیتا ہے۔ آخر میں سرعام وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور عدالت کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، عظیم آفات کی بارش کا وقت وہ نہیں جب عظیم سفید تخت کی عدالت شروع ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے جب یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ سب جن کے بدعنوان مزاجوں کا خدا کے خفیہ کام کے دوران اس کے کلام کی عدالت سے تزکیہ کیا جا چکا ہے، خدا کی حفاظت کے ساتھ آفات سے بچ جائیں گے اور وہ انہیں اپنی بادشاہی میں لے گا۔ خدا کا شکر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قادر مطلق خدا کے خفیہ کام کے دوران اس کا انکار اور مذمت کی، بے نظیر آفات انہیں بہا لے جائیں گی، انہیں رونے اور دانت پیسنے کے دوران سزا دینے کے لیے۔ بہن کی رفاقت سے میرا دل روشن ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ آخری ایام میں خدا کی عدالت کا کام ایسا نہیں جیسا سوچا تھا، کہ خدا عظیم سفید تخت پر بیٹھا لوگوں کی ایک ایک کر کے عدالت کر رہا ہے اور انہیں جنت میں یا نیچے جہنم میں بھیج رہا ہے۔ خدا کے فیصلے کا کام مراحل میں ہوتا ہے۔ وہ انسان کی گناہ گار فطرت کو اکھاڑنے، بچانے اور صفائی کے لیے سچائی کا اظہار کرتا ہے، انہیں توبہ اور تبدیل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جی ہاں، پھر وہ نیکی کا بدلہ دینے اور برائی کو سزا دینے کے لیے کھل کر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ تصویر جو میرے پاس عظیم سفید تخت کی تھی، وہ خدا کی عدالت کے خاتمے کا منظر ہوگا۔ اگر خدا کے آخری ایام کا کام قبول کرنے کا انتظار اس وقت تک کیا تو دیر ہو چکی ہوگی اور میں اپنی نجات کا موقع گنوا دوں گی۔ یہ سچ ہے، سچ ہے۔ میں سمجھی کہ خدا کے آخری ایام کا کام بہترین طور پر دیکھوں، تو میں نے بہن سے پوچھا خدا کس طرح اپنے کلام سے لوگوں کی عدالت اور تزکیہ کرتا ہے۔ اس نے قادر مطلق خدا کے کلام کا ایک اقتباس پڑھا جو میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ بہت خوب۔ آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل کے تجزیے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسے کہ انسان کا فرض، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو عام انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کی حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے۔ اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا عدالت کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا، نمٹتا اور طویل مدت کے لیے تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور کانٹ چھانٹ کرنے کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے جس سے انسان عاری ہے۔ صرف یہ طریقے ہی عدالت کہے جا سکتے ہیں۔ صرف اس قسم کی عدالت سے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عدالت کا کام جو چیز لاتا ہے وہ انسان کا خدا کی حقیقی معرفت اور اپنی سرکشی کی سچائی حاصل ہونا ہے۔ عدالت کا کام انسان کو خدا کی مرضی، خدا کے کام کے مقصد اور ان رازوں کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جو اس کے لیے ناقابل ادراک ہیں۔ یہ انسان کو اپنے بدعنوان جوہر اور اس بدعنوانی کی جڑوں نیز انسان کی بدصورتی پہچاننے کے قابل بناتا ہے۔
یہ تمام اثرات عدالت کے کام سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام کا جوہر دراصل سچائی، راہ اور خدا کی زندگی ان تمام لوگوں کے لیے کھولنے کا کام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کام خدا کی عدالت کا کام ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ اس نے رفاقت میں باتیں جاری رکھی۔ انسان کی عدالت کا کام کرنے کے لیے سچائی کے اظہار میں خدا صرف چند الفاظ نہیں کہتا، وہ ان تمام سچائیوں کا اظہار کرتا ہے جو نوع انسانی کو پاک کرے۔ بالکل بالکل۔ وہ واضح کرتا ہے کہ انسان کو کیسے شیطان خراب کرتا ہے اور خدا بچاتا ہے، خدا کسے نوازتا ہے، کسے ختم کرتا ہے، کون بچایا جا سکتا ہے جو بادشاہی میں جا سکتا ہے، اور مزید اسی طرح وہ خاص طور پر انسان کی خدا کے خلاف شیطانی فطرت کو بے نقاب کرتا ہے، اور وہ تمام شیطانی مزاج اور زہر مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہم خدا کا کلام کے مکاشفات اور عدالت میں شیطان کی طرف سے اپنی بدعنوانی کی حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی گناہگار خدا مخالف فطرت کی وجہ جان جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیطانی مزاج کتنے گہرے ہیں، جیسے تکبر، فریب کاری، برائی اور سچائی کو حقیر سمجھنا۔ جی ہاں۔ مثال کے طور پر، اگرچہ ہم خداوند کے لیے اپنے آپ کو خرچ کر سکتے ہیں اور ایمان سے محروموں کی طرف سے طعنے برداشت کر سکتے ہیں، خداوند کا انکار نہیں کرتے یا جیل کے ڈر سے ہم بادشاہی کی خوشخبری کا کام نہیں روکتے۔ جب آفت آتی ہے اور ہمارے مستقبل کے امکانات تاریک نظر آتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں، خدا کو الزام دیتے ہیں، ہمیں اپنی کوششوں پر افسوس ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ ہم خدا کا انکار بھی کر سکتے ہیں، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو کوششیں کی صرف خدا کا فضل اور برکت حاصل کرنے کے لیے کی، تاج حاصل کرنے اور انعام پانے کے لیے۔ ایسی کوششیں ناپاک ہیں، ہم خدا کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم شیطان سے کتنے بدعنوان ہو چکے ہیں، اور ہم خدا کی تعظیم نہیں کرتے اور ضمیر کے بغیر ہیں۔ خدا کی عدالت اور سزا کا تجربہ کرتے ہوئے ہم خدا کا راست باز شاہانہ مزاج جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ سے واقعی نفرت کرتے ہیں، اپنا جسم ترک اور سچائی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدعنوانیوں کا تزکیہ ہوتا ہے اور ہم ایک سچے انسان جیسی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ وہ لوگ جن کی برسوں سے خدا کے کلام سے عدالت کی جا رہی ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے جانتے ہیں کہ خدا کی عدالت واقعی لوگوں کا تزکیہ اور انہیں تبدیل کر سکتی ہے، اور یہ کہ یہ انسان کے لیے محبت اور نجات ہے۔ آمین۔ میں نے اس کی رفاقت سے دیکھا کہ خدا کی عدالت کا کام کتنا عملی ہے۔ خدا الفاظ بیان کرتا ہے ہماری بدعنوانی اور گناہوں کی جڑ کی عدالت کرنے کے لیے، ہاں ہمیں بدلنے، راستہ دکھانے، پاک کرنے اور بچانے کے لیے۔ اس سے پہلے جب بھی میں نے گناہ کیا تو خداوند کو مجھے معاف کرنے کے لیے کہا، لیکن میں پھر گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ میں نے خدا کے آخری ایام کی عدالت کو قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے اب آخر کار گناہ سے چھٹکارا پانے اور تزکیہ کیے جانے کا راستہ مل گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ میں نے اس کے بعد قادر مطلق خدا کا بہت سا کلام پڑھا، نیز بھائیوں اور بہنوں کی بہت سی شہادتیں پڑھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قادر مطلق خدا کا کلام سچا ہے، لوگوں کا تزکیہ اور انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ میں نے قادر مطلق خدا کو پہچانا کہ وہ یسوع بن کر واپس آیا ہے، اور خدا کا آخری دنوں کا کام قبول کر لیا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ پیچھے کا سوچوں تو میں اپنے تخیل میں رہتی تھی، عظیم سفید تخت کی عدالت کے لیے خداوند کا انتظار کرتی تھی، نہیں جانتی تھی خدا خفیہ طور پر پہلے ہی واپس آ گیا تھا، سچائی کا اظہار اور خدا کے گھر سے عدالت کا کام شروع کرنے کے لیے۔ میں خدا کی نجات تقریباً کھو چکی تھی۔ واقعی۔ خدا کی رحمت مہربانی کا شکریہ، اس نے مجھے اس کی آواز سننے، اس کے تخت کے سامنے سر بلند کیے جانے، مسیح کی نشست کے سامنے تزکیہ پانے کے قابل بنایا۔ قادر مطلق خدا کا شکر ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ آخری ایام میں عدالت کا کام واقعی انسان کو بچا رہا ہے۔